میاں تجمل گھر جانے سے پہلے رگڑ رگڑ کے ہونٹ صاف کرتے اور کباب اور پیاز کے بھپکے کو مٹانے کے لیے جنتان کی گولی چوستے، کیونکہ ان کے والد سیخ کے کباب اور پان کو یوپی کی عیاشیوں میں شمار کرتے تھے۔ کسی زمانے میں جب وہ چنیوڑ سے تلاش معاش کے لیے نکلے تھے تو ان کے والد یعنی میاں تجمل کے دادا نے انہیں راہ راست سے بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے 1000 دانوں کی تسبیح، ایک کلہاڑی اور بیوی زاد سفر میں ساتھ کر دی تھی، اور کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ان آلات سے شغل کرنے کے بعد بدی تو ایک طرف رہی، آدمی نیکی کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ مگر خدارا میری باتوں سے کچھ اور نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ بار بار طوائف اور کوٹھے کا ذکر ضرور آتا ہے، مگر خدا گواہ ہے کہ بات کبھی پان اور کباب کھانے اور کوٹھے پر جانے والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے سے آگے نہ بڑھی۔ کبھی کبھی میاں تجمل بڑی حسرت سے کہتے تھے کہ یار یہ لوگ کتنے لکی ہیں، ان کے بزرگ یا تو فوت ہو چکے ہیں یا نابینا ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ زمانہ اور تھا، نئی پت پر جوانی آتی تو بزرگ نسل دیوانی ہو جاتی تھی۔ سارے شہر کے لوگ ایک دوسرے کے چال چلن پر پہرا دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ بزرگ قدم قدم پر ہماری ناقابل استعمال جوانی کی چوکیداری کرتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری لغزشوں اور غلطیوں کو پکڑنے کے لیے اپنا سارا بڑھاپا چوکنے وکٹ کیپر کی طرح حالت رکوع میں گزار دیتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو ہم جوان کاہے کو ہوئے۔ میرے والد بزرگوار اللہ بخشے تھیٹر اور گانے کے رسیا تھے، وہ بھی ایسے ویسے۔ جب موج میں ہوتے اور بیٹھک میں ہارمونیم بجاتے تو راستہ چلتے لوگ کھڑے ہو جاتے، بجاتے میں آنکھیں بند رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بازوق سننے والے بھی گانا سنتے وقت آنکھیں بند ہی رکھتے تھے تاکہ توجہ صرف سر پہ مرکوز رہے۔ استاد بندو خان کی طرح ان کے منہ سے کبھی گانے کا بول نکل جاتا تو کانوں کو بھلا لگتا۔ ویسے باقاعدہ گاتے بھی تھے، مگر صرف اس کے سامنے جو خود بھی گاتا ہو۔ یہ اس زمانے کے شرفا کا دستور تھا۔ آپ نے ان کا بالکل آخری زمانہ دیکھا جب وہ صاحب فراش ہو چکے تھے۔ جوانی میں ہیرا بائی کے گانے کے دل دادا تھے۔ ہیرا بائی دادر کنٹھیا تھی، 2 سروں میں قیامت ڈھاتی تھی۔ 100 میل کے دائرے میں کہیں اس کا گانا ہو، وہ سارا کام دھندہ چھوڑ کر پہنچ جاتے، اور اتفاقاً کسی محفل میں نہ پہنچ پائیں تو وہ خود بھی بے کیف سی رہتی۔ راجستھانی مانڈ اور بھیرو ٹھاٹ صرف انہی کے لیے گاتی تھی۔ دھیوت اور رکھب کے سر تھم تھم کے جھلاتی تو سما سا باندھ دیتی، اور راگ درباری گاتے گاتے کوئی چنچل سر لگا دیتی تو ساری محفل ہی بھڑک اٹھتی۔ آپ کو تو بخوبی علم ہے بابا گھر کے رئیس نہیں تھے، عمارتی لکڑی کی چھوٹی سی دکان تھی۔ میری موجودہ دکان کی 1/4 سمجھ لیجئے، بس کام چلاؤ۔ لکڑ منڈی میں کسی کی دکان 3 دن تک بند رہے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ چوتھے دن بند رہنے کا مطلب تھا کہ خود اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بابا کی دکان 7 دن بھی بند رہے تو لوگ فکر مند نہیں ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ ہیرا بائی سے اپنے حسن سماعت کی داد لینے گئے ہیں۔ تاہم ان کے بندے ہوئے گاہک لکڑی انہی سے خریدتے تھے اور ہفتے ہفتے بھر واپسی کا انتظار کرتے تھے، بلکہ آخر تو یہ ہوا کہ 3-4 گاہکوں کو بھی چاٹ لگا دی، وہ بھی ان کی اردلی میں ہیرا بائی کا گانا سننے جانے لگے۔ جب انہیں پوری طرح چسکا لگ گیا تو سواری کا انتظام، گانے پر بیل اور اچھے شعر پر روپیہ دینے کے فرائض بھی انہی کو تفویض کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ان دکھیاروں کو موسیقی کی بھی کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی یا نہیں، لیکن آخر میں وہ لکڑی خریدنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ ایک نے تو دیوالا نکلنے کے بعد ہارمونیم مرمت کرنے کی دکان کھول لی، اور دوسرا قرض خواہوں سے آبرو بچا کر بمبئی چلا گیا، جہاں روز بے ٹکٹ مختار بیگم اور ماسٹر نثار کا گانا سنتا، مطلب یہ کہ شام کو تھیٹر میں پردہ کھینچنے کے فرائض انجام دیتا اور دن میں ترکی ٹوپی کے پھندنے بیچتا۔ اس زمانے میں داؤد سیٹھ بھی بمبئی میں ٹوپیوں کے پھندنے ہی بیچتا تھا، حالانکہ اس نے تو ہیرا بائی کا گانا بھی نہیں سنا تھا۔ اور یہ جو آپ ٹھمری، دادرے اور خیال میں ناچیز کا درک اور شغف دیکھ رہے ہیں، یہ بابا ہی کا فیضان ہے۔ اقبال بانو سریا ملتانی کر اور فریدہ خانم صورت سے پہچانتی ہیں، مگر میاں تجمل کہتے ہیں کہ صورت سے نہیں تمہارے سفید بالوں سے پہچانتی ہیں۔ ارے صاحب، گزشتہ سال جو ڈانس ٹروپ آیا تھا اس کے شو میں خدا جھوٹ نہ بلوائے 1000 آدمی تو ہوں گے۔ میاں تجمل کا ٹکٹ بھی مجھے کو خریدنا پڑا۔ تیسرے حج کے بعد انہوں نے اپنے پیسے سے ناچ گانا اور سنیما دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگے اس جم غفیر و پرتقصیر میں ایک آدمی بھی تم جیسا نہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو بولے میرا مطلب ہے کہ ایک آدمی بھی تمہاری طرح جھڑوس نہیں جس کے تمام بال اور بھویں تک سفید ہوں۔ بھائی میرے، یا تو بال کالے کر لو یا ڈانس مجرے سے توبہ کر لو۔ میں نے کہا بھائی تجمل، روسیاہی کے لیے تمہارے ساتھ اس کوچہ ملامت کا طواف میرے لیے کافی ہے،
میں بیک وقت اپنا منہ اور بال کالے نہیں کرنا چاہتا۔ صاحب، آپ کو تو معلوم ہے کہ والد ایک نیک دنیت، پابند صوم و صلات اور پاک باز آدمی تھے۔ الحمدللہ ہم سب بہن بھائی جو 5 وقتہ نمازی ہیں، یہ انہی کا فیضان ہے۔ انہوں نے نہ کوئی نماز قضا کی اور نہ ہی کوئی مجرا۔ 1922-23 کا ذکر ہے کہ جب ایک پارسی تھیٹر کمپنی پہل کانپور آئی تو 1 مہینے تک ایک ہی کھیل روزانہ بلا ناغہ اس طرح دیکھا گویا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ چند ہی روز میں تھیٹر والوں سے ایسے گھل مل گئے کہ ڈائیلاگ میں 3-4 جگہ حسب منشا تبدیلی کروائی۔ ایک موقع پر استاد داغ کی بجائے استاد ذوق کی غزل راگ ایمن کلیان میں گوائی۔ ببو کو سمجھایا کہ تم ڈائیلاگ کے دوران بیک وقت آنکھیں بھی مٹکاتی ہو اور کمر اور کولے بھی۔ موقع کی مناسبت سے تینوں میں سے ایک وقت میں صرف ایک مہلک ہتھیار کا انتخاب کیا کرو۔ 2 مرتبہ ہیرو کو اسٹیج پر پہننے کے لیے اپنا صاف پاجامہ دیا اور مینیجر کو آگاہ کیا کہ تم نے جس شخص کو لیلا کا باپ بنایا ہے اس کی عمر مجنوں سے بھی کم ہے۔ مصنوعی داڑھی کی آڑ میں وہ لیلا کو جس نظر سے دیکھتا ہے اسے شفقت پدری ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دن پیٹی ماسٹر گردے کے درد سے نڈھال تھا۔ ہمارے بابا ہارمونیم بجانے بیٹھ گئے۔ اترے ہنا میں بسا ہوا ریشمی رومال سر پر ڈال لیا اور فرض کر لیا کہ کوئی نہیں پہچانے گا۔ سفید رنگ، سفید چمکدار دانت اور پتلے ہونٹ، ہنستے تو رخساروں پر سرخی جھلکتی۔ ہر لباس ان پر پھپتا تھا، چنانچہ شیریں بات تو فرحات سے کرتی لیکن نظریں ہمارے بابا پر جمائے رکھتی۔ تھیٹر سے ان کا یہ شغف والدہ کو شاک گزرتا تھا۔ ہم بھائی بہن سیانے ہو گئے تو ایک دن کہنے لگیں اب تو یہ شوق چھوڑ دیجیے، اولاد جوان ہو گئی ہے۔ کہنے لگے بیگم تم بھی کمال کرتی ہو، جوان یہ ہوئے ہیں اور نیک چلنے کی تلقین مجھے کر رہی ہو۔ وہ آغا حشر کو شیکسپیئر سے بڑا ڈرامہ نگار سمجھتے تھے، لیکن اس موازنے میں تعصب کو دخل نہیں تھا۔ انہوں نے شیکسپیئر سرے سے پڑھا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اپنے دوست پنڈت سورج نارائن شاستری سے اس بات پر لڑ مرے کہ داغ دہلوی کالی داس سے بڑا شاعر ہے۔ دلیل میں زور پیدا کرنے کے لیے کالی داس کو ایک ناقابل بیان گالی بھی دی جس کا پنڈت جی پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور انہوں نے داغ دہلوی کے جانشین تک کو کالی داس سے بڑا تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جس دن آغا حشر کے انتقال کی خبر آئی تو ان کی جیبی گھڑی میں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا مگر وہ اسی وقت دکان میں تالا ڈال کر گھر آ گئے۔ دن بھر منہ اوندھائے پڑے رہے۔ پنڈت جی پرسہ دینے آئے تو چادر سے منہ نکال کر بار بار پوچھتے، پنڈت جی مختار بیگم کا کیا بنے گا، پہاڑ سی جوانی کیسے کٹے گی؟ آخر کے تئیں پنڈت جی نے جواب دیا، ہر پہاڑ کو کوئی نہ کوئی تیشہ بردار فرہاد مل ہی جاتا ہے، کبھی کلا کا سہاگ بھی اجڑا ہے، اس کی مانگ تو سدا سندور اور ستاروں سے بھری رہے گی۔ اس دن بابا غمزدہ اور دل گرفتہ گھر میں داخل ہوئے تو برآمدوں کی چیخیں گرا دیں اور والدہ سے کہا، بیگم ہم لٹ گئے، آج گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ سر شام ہی کلاکند کھا کر سو گئے۔ پنڈت جی موسیقی سے قطعاً نابلد تھے لیکن بلا کے ادا شناس اور غم گسار تھے۔ دوسرے دن صبح تڑکے بابا سے زیادہ دل گرفتہ اور غمزدہ صورت بنائے آہیں بھرتے آئے۔ گھر سے حلوہ پوری اور کاشی پھل کی ترکاری بنوا کر لائے تھے، اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا۔ بابا سے ہم کبھی ناٹک دیکھنے کی فرمائش کرتے تو وہ مینیجر کے نام رکا لکھ دیتے، بچوں کو بھیج رہا ہوں، اگلی سیٹوں پر جگہ دے دیجیے۔ بات کو تو میں خود ہی رکا لکھ کر ان کے دستخط بنا دیا کرتا تھا۔ یہ بات ان کے علم میں تھی، اس لیے کہ ایک دن جھنجھلا کر کہنے لگے، جعلی دستخط بناتے ہو تو بناؤ، کم سے کم املا کی غلطیوں سے تو مجھے رسوا نہ کرو، صحیح لفظ براہ کرم ہے، برائے کرم نہیں ہے۔ کانپور میں ہمارے بابا کے ایک جاننے والے تھے، میاں نذیر احمد۔ ان کا تعلق چنیوٹ برادری سے تھا۔ چمڑے کے کاروبار کے سلسلے میں بمبئی جانا لگا رہتا تھا، وہاں ریس کا چسکا لگ گیا۔ گلنار طوائف کے ساتھ 2 بول پڑوا لیے تھے، گھوڑوں سے جو کمائی بچ رہتی اسی میں غریبانہ گزر بسر کرتے۔ وہ نیک بخت حج بیت اللہ کے بعد خود تو تائب ہوئی سو ہوئی، میاں نذیر کو بھی بہت سی علتوں سے توبہ کروا دی اور ان کے دن بھی پھر گئے۔ وہ جو ادھیڑ عمر میں طوائفوں کی صورت پر پھٹکار سی برستی ہے اور آواز پھٹا بانس سی ہو جاتی ہے، وہ کیفیت قطعی نہیں تھی۔ میلاد شریف اور مرثیہ خوب پڑتی تھی، ہم بھی چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ میاں نذیر جاڑے میں بھی ململ کا کرتا پہنتے اور صبح ٹھنڈے یخ پانی سے غسل کر کے لسی پیتے تھے۔ مشہور تھا کہ فوری طاقت کے ہوکے میں ڈھیر سا روپ رس یعنی چاندی کا اتکچا کشتہ کھا بیٹھے تھے۔ چنانچہ کانپور کے 104 ڈگری ٹیمپریچر سے گھبرا کر مئی کا مہینہ بڑی پابندی سے چنیوٹ کی 104 ڈگری کی گرمی میں گزار کے آتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ چنیوٹ کی لو کانپور کی لو سے بہتر ہے
کہ چنیوٹ کی گرمی میں سال بھر کے جمع شدہ فاسد خیالات پسینے کی راہ خارج ہو جاتے ہیں۔ روزے وہ کبھی ریس اور بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مئی جون کی گرمی میں بھی لاہوری نمک کی ڈلی چاٹ کر حقے کے کش سے افطاری کرتے تھے۔ پہلے 3-4 مرتبہ یوں ہی گڑگڑاتے، پھر ایک ہی کش میں سارے تمباکو کی جان نکال لیتے، بلکہ اپنے جان سے بھی گزر جاتے۔ معدے تک اتر جانے والے کش سے افطاری کرتے ہی ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے اور پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی اور بے سدھ ہو کر وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے۔ گلنار انہیں شربت انار پلا کر نماز کے لیے بامشکل کھڑا کرتی۔ شنکرات کے دن میاں نذیر کڑکڑاتے جاڑے میں بھی ململ کا کرتا پہن کر پتنگ ضرور اڑاتے تھے۔ یہ ان کا بھولپن ہی تھا کہ ململ کے کرتے کو جوانی کا سرٹیفکیٹ اور اشتہار سمجھ کر پہنتے تھے۔ لحاف وہ صرف اس وقت اوڑھتے تھے جب ہل ہلا کر بخار چڑھتا۔ یوپی کے جاڑے کو تو خاطر ہی میں نہ لاتے۔ لاہور کے جاڑے کے بعد وہ صرف ملیریا کے جاڑے کے قائل ہوئے۔ یوں بھی یوپی کے کلچر میں جاڑے کو رچ کے سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں، جبکہ پنجاب میں گرمی کے اس طرح چونچلے اور غمزے نہیں اٹھائے جاتے جس طرح کانپور میں۔ کم و بیش اسی نوع کا فرق برسات میں نظر آتا ہے۔ پنجاب میں بارش کی خوشی یوں مناتے ہیں کہ فصلیں اگیں گی، جبکہ یوپی میں ساون کا واحد مقصد یہ نظر آتا ہے کہ کڑھائی چڑھے گی۔ مگر انگلینڈ میں بارش کا فائدہ کہ سال کے 345 دن ہوتی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس سے شائستگی اور خوش اخلاقی فروغ پاتی ہے کہ انگریز جو گالیاں بصورت دیگر ایک دوسرے کو دیتے وہ اب موسم کو دیتے ہیں۔ خیر شنکرات کے دن میاں نذیر پیچ ویچ تو کیا خاک لڑاتے، بس 6-7 پتنگیں کٹوا کر اور ڈور لٹوا کر اپنا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا جی خوش کر لیتے۔ ہر پتنگ کٹوانے کے بعد لاہور کے مانجھے کو بے تحاشا یاد کرتے۔ ارے صاحب پتنگ کٹتی نہیں تو اور کیا، پیچ کانپور میں لڑاتے اور قصے لاہور کی بسنت کے اور رنگ رنگیلے آسمان کے سناتے۔ نظر الگ کمزور ہو چلی تھی، لیکن اینک صرف نوٹ گنتے وقت اور مچھلی کھاتے وقت لگاتے تھے۔ اینک نہ لگانے کا ایک نتیجہ یہ نکلتا کہ جس پتنگ کو وہ حریف کی پتنگ سمجھ کر بے تحاشا کھچ مارتے تھے وہ ان کی اپنی نکلتی تھی، جو چند لمحے بعد کٹ کر ہوا میں لالچی کی نیت کی طرح ڈانو ڈول ہونے لگتی۔ ڈور یکا یک لجلیجی پڑ جاتی تو انہیں پتہ چلتا کہ پتنگ کٹ گئی۔ فرماتے تھے کہ پتنگ اور کنکوے بنانے میں تو بے شک کانپور اور لکھنؤ والوں کا جواب نہیں، لیکن بادشاہو ہوا لاہور ہی کی بہتر ہے۔ لاہور ہی کی ہوا میں پتنگ جھول کھائے بغیر ڈور پیتی ہے اور زور دکھاتی ہے۔ پتنگ کے رنگ اور مانجھے کے جوہر تو لاہور ہی کے آسمان میں کھلتے اور نکھرتے ہیں۔ کانپور میں تو وہ کاٹا اس طرح کہتے ہیں جیسے معذرت بلکہ تعزیت کر رہے ہوں۔ لاہور کے بوکاٹا میں پچھڑے ہوئے پہلوان کی چھاتی پر چڑھے ہوئے پہلوان کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ میاں صاحب کی چرخی لاہور ہی سے آئے ہوئے ایک زندہ دل پکڑتے تھے جو کانپور میں لیکچرر تھے۔ دونوں مل کر پتنگ کو مبالغے کا مانجھا اور یادوں کی الجھی سلجھی ڈور ایسی پلاتے کہ چرخیوں کی چرخیاں خالی ہو جاتیں اور پتنگ آسمان پر تارا ہو کے لاہور کی چبرجی پہ جا نکلتی۔ تو صاحب میاں نذیر کا مکان بھی دیکھنے گیا، کیسی کیسی یادیں وابستہ تھیں ان کے مکان سے، مگر اب پہچانا نہیں جاتا۔ صرف یہی ایک ایسا مکان تھا جو پہلے سے بہتر حالت میں نظر آیا۔ 3-4 ایئر کنڈیشنر چل رہے تھے۔ برآمدے میں ایک سن رسیدہ سردار جی کنگا ہاتھ میں پکڑے جوڑا باندھ رہے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور آمد کی غرض و غائب بیان کی تو خوشی خوشی اندر لے گئے، بڑی خاطریں کی، دیر تک اپنی جنم بھومی گوجرانوالا کا احوال پوچھتے رہے۔ میں گھڑ گھڑ کے سناتا رہا، اور کیا کرتا۔ 1 سال پہلے منی بس میں گوجرانوالا کی سڑک سے گزرا تھا، اسی ایک تصویر کو بڑا کر کے سفر نامہ بنا دیا۔ خیر آپ تو ایسے سفر نامے چٹخارے لے لے کر پڑھتے ہیں جن میں سفر نویسوں کی رال سے رقم کی گئی داستانوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ آدمی اپنی منکوہا سے پنڈ چھڑا کر گھر سے نکل پڑے پھر عیش ہی عیش ہیں۔ قدم قدم پر شجرے سایہ دار اور ہر شجر میں ہزارہ شاخیں اور ہر شاخ پر 4 عفیفائیں اس انتظار میں لٹکی ہیں کہ جیسے ہی ڈان جوان نیچے سے گزرے پٹ سے اس کی جھولی میں ٹپک پڑیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے، ہزارہ زنے امیدوار راہ میں ہیں۔ گویا دیس دیس اور شہر شہر ہی نہیں بلکہ در بدر اور کوچہ بکوچہ ان کا سفر جنسی فتوحات کا اوڈیسی بن جاتا ہے، جس میں مسافر ہر روز ہر اس عورت کو جو اس کا راستہ کاٹے اس کے کیفر بد کردار تک یعنی اپنی آغوش تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ ارے صاحب عجب ہوا چلی ہے کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہی ہر ادیب اپنے آپ کو ابن بطوطہ سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ حکومت پاکستان
پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے جہاں یہ حلف لیتی ہے کہ درخواست دہندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہے، وہاں ادیبوں سے بھی یہ حلف لینا چاہیے کہ واپس آ کر سفر نامہ نہیں لکھیں گے اور خود پر بدچلنی کے الزام نہیں لگائیں گے۔ سردار جی بڑے اشتیاق سے کریت کریت کر پوچھتے رہے اور میں بڑے وثوق سے گجرانوالہ کا جھوٹا سچا حال سناتا رہا۔ انہوں نے آواز دے دے کر اپنے بیٹوں پوتوں اور بہوؤں کو بلایا، ادھر آؤ، آ کر بشارت جی کو سلام کرو، یہ نومبر میں اپنے گجرانوالہ سے ہو کے آئے ہیں۔ ادھر میری یہ مصیبت کہ میں نے پنجاب کا صرف ایک قصبہ دیکھا تھا، اسی کے جغرافیے پر گجرانوالہ کو قیاس کر کے ان کی تشنی کی رفع کرتا رہا۔ حیرت اس پر ہوئی کہ سردار جی میری فرضی تفصیلات سے نہ صرف مطمئن ہوئے بلکہ ایک ایک کی تصدیق کی۔ میں نے اس نہر کی موجودہ حالت کا خیالی نقشہ بھی کھینچ دیا جس میں سردار جی پل پر سے چھلانگ لگا کر کنواری بھینسوں کے ساتھ تیرا کرتے تھے، اور ان کے ایک ضمنی سوال کے جواب میں یہ اقرار بھی کیا کہ پل کی دائیں طرف نہر کی ڈھلان پر جس ٹالی کے نیچے وہ اپنی ہرکولس سائیکل اور کپڑے اتار کر رکھتے تھے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ وہاں سے ایک بار چور ان کے کپڑے اٹھا کر لے گیا تھا مگر سائیکل چھوڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سردار جی نے بنظر احتیاط سائیکل لے جانا چھوڑ دی۔ جب میں نے یہ ٹکڑا لگایا کہ وہ شیشم اب بالکل سوکھ گیا ہے اور کوئی دن جاتا ہے کہ بوڑھے تنے پر نیلامی کا آرا چل جائے، تو سردار جی پر رکت طاری ہو گئی۔ ان کی منجلی بہو نے کہا کہ بابو جی کو ابھی پچھلے ہی مہینے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ انہیں رلائیں مت انکل۔ اس کا انکل کہنا مجھے ذرا اچھا نہیں لگا، اور یہ تو مجھے آپ ہی سے معلوم ہوا کہ بھینس نہر میں تیر نہیں سکتی، خواہ کنواری ہی کیوں نہ ہو۔ سردار جی میری کسی بات یا شوق فکرے پر خوش ہوتے تو میرے زانوں پر زور زور سے ہاتھ مارتے اور اندر سے لسی کا ایک گلاس اور منگوا کر پلاتے۔ تیسرے گلاس کے بعد ہی میں نے ٹوائلٹ کا پتہ پوچھا اور زانوں کو ان کے دستے ستائش کی زد سے بچانے کے لیے گفتگو میں حد درجے احتیاط برتنے لگا کہ کہیں بے دہانی میں کوئی شگفتہ فکرہ منہ سے نہ نکل جائے۔ سردار جی کہنے لگے، ادھر اپنا ٹرانسپورٹ کا شاندار بزنس ہے، سارا ہندوستان گھوما ہوں پر گجرانوالہ کی بات ہی اور ہے۔ یہاں کی مکئی اور سرسوں کے ساگ میں وہ سواد اور سگندھ نہیں، اور گڑ تو بالکل پھیکا پھوک ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہاں کے پانی میں پانی بہت ہے جبکہ گجرانوالہ کے پانی میں شراب کی تاثیر ہے۔ وہ ہر مفید شے کو شراب سے تشبیہ دیتے تھے۔ رخصت ہوتے ہوئے میں نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بلا تکلف بتائیے۔ بولے تو پھر کسی آتے جاتے کے ہاتھ لاہوری نمک کے 3-4 ڈلے بھیج دینا۔ ان کی تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کو ساتھ لے کر گجرانوالہ جائیں اور اپنے مڈل اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو بنوائیں۔ چلتے وقت تحفے میں مجھے انڈین را سلک کا چھوٹا تھان دیا۔ سردار جی نے مجھے سارا گھر دکھایا۔ بہوؤں نے لپک جھپک بکھری ہوئی چیزیں بڑے کرینے سے غلط جگہوں پہ رکھ دی تھیں۔ جو چیزیں اجلت میں رکھی نہ جا سکیں انہیں سمیٹ کر بیڈ پر ڈال دیا اور اوپر صاف چادر ڈال دی۔ چنانچہ گھر میں جہاں جہاں صاف چادر نظر آئی میں تاڑ گیا کہ نیچے کاٹ کباڑ ہے۔ صاحب تجسس بری بلا ہے۔ ایک کمرے میں میں نے نظر بچا کر چادر کا کونا سرکایا تو نیچے سے ان کے ماموں نہایت مختصر کچھا پہنے برآمد ہوئے، لیکن ان کی داڑھی اور سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کا نقشہ اب کافی بدل گیا ہے۔ گلنار جس دریچے کی چک کے پیچھے سے مکیش کا جھلمل دوپٹہ اوڑھ کے جھانکا کرتی تھی اسے تیگا کر دیا ہے۔ صاحب کیا کروں، پرانے لفظ اور محاورے جان نہیں چھوڑتے۔ کسی محراب یا روزن کو اینٹ گارے سے بند کرنے کو تیگا کرنا کہتے ہیں۔ صحن بھی پختہ کروا لیا ہے۔ چنبیلی کی بیل اور امرود کا پیڑ نظر نہیں آیا۔ یہاں میاں نذیر صاحب شام کو 2 مشکوں سے چھڑکاؤ کروا کر موڑے ڈلواتے تھے اور اپنے لیے رنگین پایوں والی چرپائی بچھواتے تھے۔ وطن کی یاد زیادہ ستاتی تو ہمیں مقامی گنڈیریاں کھلاتے اور خود ان کا گلا لائل پور کی گنڈیریوں کو یاد کر کے روندھ جاتا۔ چاندنی راتوں میں چمٹا بجا بجا کر مرزا صاحباں اور جگنی سناتے، خود آپ دیدہ ہوتے اور ہمیں بھی آپ دیدہ کرتے، گو کہ ہمارے آپ دیدہ ہونے کی وجہ کچھ اور ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد خود ہی اپنے بے سرے پن کا احساس ہوتا تو چمٹا حقارت سے صحن میں پھینک کر فرماتے کہ بادشاہو، کانپور کے چمٹے گانے کی سنگت کے لیے نہیں چلم بھرنے کے لیے بنے ہیں۔ سردار جی سے جھوٹ سچ بول کر باہر نکلا تو میرا سارا نوسٹلجیا ہرن ہو چکا تھا۔ میاں نذیر کا مکان دکھانے مجھے انعام اللہ برملائی لے گئے تھے۔ واپسی میں ایک گلی کے نکڑ پر رک کر کہنے لگے، رمیش چند اڈوانی کے ہاں بھی جھانکتے چلیں، جیکب آباد کا رہنے والا ہے، جب سے سنا ہے کہ کراچی سے کوئی صاحب آئے ہیں ملنے کو تڑپ رہا ہے، جیکب آباد اور سکھر کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے، ستار پر تمہیں کافیاں سنائے گا،
اگر تم نے تعریف کی تو مزید سنائے گا، تعریف نہ کی تو بھی مزید سنائے گا کہ یہ ان سے بہتر ہیں، شاید اب آپ کو پسند آئیں۔ تو صاحب ایڈوانی ایڈوکیٹ سے بھی گفتگو رہی، گفتگو کیا خود کلامی کہیے، کندھا بھی کہاروں کو بدلنے نہیں دیتے والا مضمون ہے۔ اس نے تصدیق چاہی کہ جیکب آباد اب بھی ویسا ہی حسین ہے یا نہیں جیسا وہ جوانی میں چھوڑ کر آیا تھا، یعنی کیا اب بھی 14ویں کو چاند پورا ہوتا ہے؟ کیا اب بھی دریائے سندھ کی لہروں میں لش لش کرتی پلہ مچھلیاں دور سے للچاتی ہیں؟ کیا اب بھی خیرپور سے آنے والی ہوائیں لو سے پکی کھجوروں کی مہکار سے بوجھل ہوتی ہیں؟ کیا موسم اب بھی ویسا ہی حسین ہے، یعنی 115 ڈگری گرمی پڑتی ہے یا اسے بھی زوال آ گیا؟ سبی میں سالانہ دربار اور میلہ مویشیاں لگتا ہے یا نہیں؟ جب میں نے بتایا کہ میلے میں اب مشاعرہ بھی ہوتا ہے، دور دور سے شاعر بلائے جاتے ہیں، تو وہ دیر تک میلے کی بے توقیری پر افسوس کرتا رہا اور پوچھنے لگا، کیا اب سندھ میں اچھے مویشی اتنے کم ہو گئے؟ اسے گنگا جمنی میدان ذرا نہیں بھاتا۔ کہنے لگا، سائیں ہم سیدھے کھردرے ریگمال ریگستانی لوگ ہیں، اپنے رشتوں پیار اور سمبندوں پر کائی نہیں لگنے دیتے۔ آپ صفا سپاٹ دلدلی میدانوں کے رہنے والے، آپ کیا جانیں کہ ریگستان میں گرم ہوا ریت پر کیسی چلبلی لہریں اور کیسے کیسے چتر بنا بنا کے مٹاتی ہے اور مٹا مٹا کے بناتی ہے۔ جھولو اور جھکڑ ہر روز سارے ریگستان کو مت کے رکھ دیتے ہیں۔ آج جو ریگ وادی ہے، وہاں سے کل لال آندھی کی دھوم سواری گزری تھی، جلتی دوپہروں میں دھول برساتی ریت پہاڑیاں، پچھلے پہر کی سرد بالو پر دھیمی دھیمی پون پکھاوج، جوان بازوؤں کی مچھلیوں جیسی ریت کی لہریں۔ کوئی ایک لہر دوسری لہر جیسی نہیں، ایک ٹیلہ دوسرے ٹیلے سے اور ایک رات دوسری رات سے ملتی جلتی نہیں۔ برسات کی راتوں میں جب تھوتے بادل سندھ کے ریگ ساگر پر سے آنکھ مچولی کھیلتے گزرتے ہیں تو اداس چاندنی ہر آن عجب طلسماتی کھیل کھیلتی ہے۔ جس کسی کو سارا ریگستان ایک سا لگتا ہے، اس کی آنکھ نے ابھی دیکھنا سیکھا ہی نہیں۔ سائیں ہم تمہارے پیروں کی خاک پر ہم ریت کے مہا ساگر کی مچھلی ٹھہرے، آدھی رات کو بھی ریت کی تہوں میں انگلیاں گڑو کر ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے کہ آج پوچھانڈو کہاں تھا، یعنی ریت کے ٹیلے کے کس حصے پر صبح سورج کی پہلی کرن پڑی تھی، دوپہر کو ہوا کا رخ کیا تھا اور ٹھیک اس سمے شہر کی گھڑیوں میں کیا بج رہا ہوگا۔ دھرتی نے ہمیں پھول پھل اور ہریالی دیتے سمے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم نے دھنک کے شوخ رنگوں کی پچکاری اپنی اجرکوں، اوڑھنیوں اور آرائشی ٹائلوں پر چھوڑ دی۔ وہ اپنی آنسو دھار پچکاری چھوڑ چکا تو میں نے باہر آ کر انعام اللہ برملائی سے کہا کہ بھائی میرے، بہت ہو چکی، یہ کیسا ہندو ہے جو گنگا کنارے کھڑا ریگستان کے سپنے دیکھتا ہے؟ ایسا ہی ہے تو اسے اونٹ پر بٹھا کر بیکانیر کے کسی ٹیلے یا کاٹو برے کیکر کے ٹھنڈ پر بٹھا آؤ کہ اوپر چھاؤں نہیں نیچے ٹھاؤں نہیں۔ اور اب کہ تم نے مجھے کسی ماضی میں مبتلا آدمی سے ملایا تو قسم خدا کی لوٹا ڈول چٹائی اور فروٹ سالٹ بغل میں مار کر بیابان کو نکل جاؤں گا۔ اور ہاں، کان کھول کر سن لو، اب میں کسی ایسے آدمی سے ہاتھ ملانے کا بھی روادار نہیں جو میرا ہم عمر ہو۔ صاحب مرزا عبد الودود بیگ کچھ غلط نہیں کہتے، اپنے ہم عمر بڈھوں سے محض ہاتھ ملانے سے ہی آدمی کی زندگی فی مسافیہ 1 سال گھٹ جاتی ہے۔ کانپور میں جی بھر کے گھوما، ایک ایک سے ملا، ایک زمانہ آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، مگر حاصل سفر ملا آسی عبد المنان سے ملاقات رہی۔ ایسے ہی ہمدم دیرینہ سے ملاقات کے بارے میں ذوق نے کہا ہے، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ عبد المنان کے نانا خطوں میں اپنے دستخط سے پہلے آسی لکھا کرتے تھے، انہوں نے اچک لیا اور 7ویں کلاس سے ہی اپنا نام آسی عبد المنان لکھنا شروع کر دیا۔ داڑھی 8ویں کلاس میں ہی نکل آئی تھی، میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ملا آسی کہلائے جانے لگے۔ یہ ایسا چپکا کہ اب صرف اسی نام سے پہچانے اور پکارے جاتے ہیں۔ مکان کے باہر تختی پر بھی آسی اے منان لکھا ہے۔ اکیرا مگر گٹھا ہوا بدن، کھلتا ہوا گندمی رنگ، درمیانہ قد اور بوزنا دست، یعنی بندر جیسے غیر معمولی لمبے ہاتھ اور ڈھلکے ہوئے کندھے۔ گھنے بال سفید ہو گئے ہیں مگر گھنگریالا پن باقی ہے۔ باہر کو نکلی ہوئی مچھلی جیسی گول آنکھیں اور لمبی گردن پر گول مٹول چھوٹا سا چہرہ۔ داڑھی نکلنے کے بعد 10 سال تک ریزر نہیں لگنے دیا۔ سچ پوچھئے تو داڑھی میں بہتر لگتے تھے۔ جس روز پہلی بار داڑھی منڈوا کر آئے تو ایسا لگا گویا نیچے کے سرے پر چلم رکھی ہے۔ سبب پوچھا تو کہنے لگے عاقل اور بالغ ہونے کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، البتہ کہیں نماز کے وقت پھنس جاتا اور لوگ اصرار کرتے تو پڑھانی پڑتی، تنگ آ کر داڑھی ہی منڈوا دی۔ لاابالی اور سنکی جیسے جب تھے اب بھی ہیں، مگر اپنے مدارج کچھ زیادہ ہی بلند کر لیے ہیں۔
اب جو قریب سے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، زندگی ایسے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ سارے کام چھوڑ چھاڑ سائی کی طرح ساتھ ہو لیے، صحبت کا لطف آ گیا۔ کیا بتاؤں، ایسی دریا محبت، ایسا برکھا پیار، یقین جانیے 47 میں جیسا چھوڑ کے آئے تھے ویسے کے ویسے ہیں۔ 75 سے اوپر ہوں گے مگر لگتے نہیں۔ میں نے پوچھا اس کا کیا راز ہے؟ بولے آئینہ نہیں دیکھتا، ورزش نہیں کرتا اور کل کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آخری دعوے کے بارے میں انہوں نے قدرے کسر نفسی سے کام لیا، اس لیے کہ کل تو بات کی بات ہے، وہ تو آج کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ بڑی گرم جوشی سے ملے، سینے سے کیا لگایا 20s میں پہنچا دیا۔ ایسا لگا گویا اپنے جوان ہمزاد سے ملاقات ہو گئی۔ بعض لوگ اس طرح سینے سے لگاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ وہ نہیں رہتے جو اس سے پہلے تھے۔ آپ آج بھی ملا آسی کو ہر ایک کا کام، ہر طرح کا کام کرنے کو تیار پائیں گے سوائے اپنے کام کے۔ شہر میں ہر افسر سے ان کی یاد اللہ ہے، کسی کو آدھی رات کو بھی سفارش کی ضرورت ہو ساتھ ہو لیتے ہیں، اور کوئی بیمار یا بے آسرا ہو تو دوا دارو اور ہاتھ پیر کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بھی درک رکھتے ہیں، دوا میں تاثیر ہو نہ ہو ہاتھ میں شفا ضرور ہے۔ مریض گھیرے رہتے ہیں، مشورے اور دوا کا کچھ نہیں لیتے۔ جوانی میں بھی ایسے ہی تھے، الادین کے جن کی طرح ہر خدمت کے لیے حاضر۔ سن 41 کا واقعہ ہے، گرمیوں کے دن تھے۔ میاں تجمل کو دور کی سوجی، کس واسطے کہ ان کے والد دور یعنی کلکتے گئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے یار ملا مجرا دیکھے مدتیں ہو گئیں، 10-12 جنے مل کر چندہ کر لیں گے، بس تم بلی کے گلے میں گھنٹی بلکہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر لوالاؤ تو واللہ عیش آ جائیں۔ بولے یار کمال کر دیا، پہلے کیوں نہ کہا، بس ایک جاجم کا بندوبست تم کر لو، باقی میری ذمہ داری۔ پر ایک بات ہے، چندے میں ہمیشہ خرد برد اور آپس میں لڑائی جھگڑے کا احتمال رہتا ہے۔ خیر نیک کام میں تو لڑائی جھگڑا بالکل روا ہے اور رائج بھی، پر کار بد میں مکمل اعتماد اور اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔